وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 165۔ اعتکاف اس باب میں اعتکاف کرنے والا بندہ اپنے معتکف کی جگہ سے بغیر ضرورت طبی اور بغیر ضرورت شرعی کے اگر نکل جائے تو اس آدمی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ طبی ضرورت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا یہ جائز ہے، وضو کرنا ہے، پیشاب پخانہ کرنا ہے، ضرورت کا غسل کرنا ہے، یہ طبی ضرورت ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ وہ مسجد جس میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے وہ جامع مسجد نہیں، تو جمعہ پڑھنے کی غرض سے دوسری مسجد میں جانا یہ شرعی ضرورت ہے۔ ان دو ضرورتوں کے علاوہ اگر کسی آدمی نے اعتکاف کو توڑ دیا ہے، یعنی اپنے معتکف کی جگہ سے باہر آ گیا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جب اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کی قضا لازم ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت سے اور بخاری شریف کی ایک حدیث سے اس مسئلے میں استدلال فرمایا ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے، چاہے نفلی اعتکاف ہے، چاہے نظر کا اعتکاف ہے، چاہے سنت اعتکاف ہے، نظر اور سنت میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ نفل اعتکاف اگر 24 گھنٹے کا کم سے کم مقرر کیا ہے تو اس کے اندر بھی روزہ شرط ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے سے کم کا اعتکاف ہے نفل، تو اس میں روزہ نہیں ہوتا۔ جس اعتکاف میں روزہ آ گیا، اس اعتکاف کو اگر توڑ ڈالا ہے تو اس کی قضا لازم ہے، چاہے وہ نظر معین کا ہے، سنت کا ہے، یا نفل اعتکاف ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، سے روزہ یا عشرہ ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو اعتکاف کسی بندے نے کر کے توڑ ڈالا ہے اس کی قضا لازم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو، اپنے اعمالوں کو باطل نہ کرو، اپنے اعمالوں کو فاسد اور خراب نہ کرو۔ یہ ایک عمل تھا اعتکاف کا، چاہے وہ نظر معین کا تھا، سنت کا تھا، نفل کا تھا۔ آپ نے ایک نیت اور ارادہ کر لیا ہے کہ اتنے دن میں نے اعتکاف کرنا ہے، تو وہ آپ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اب اس عمل کو توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر چونکہ قرآن نے منع کیا ہے کہ توڑنا نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ سزا آ گئی ہے کہ اب اس عمل کو دوبارہ پھر نئے سرے سے اعتکاف کرنا پڑے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور روزے بھی دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ سوچ کر ہی اعتکاف کرے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رفیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت لی ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اعتکاف کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ عورت جو شادی شدہ ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو عورت شادی شدہ ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف جویں ہوں اسی اجازت تو بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے نا، ہمیں عورت سے اجازت لینی پڑتی ہے اور عورت کو ہم سے اجازت لینی پڑے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر وہ ارادہ کر لے تو شوہر کو روکنے کا حق ہے، کیونکہ وہ فرض عبادت نہیں ہے، نفل ہے یا سنت ہے، تو ایسی عبادت کے لیے اجازت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے تو آپ نے حضرت عائشہ کو اجازت دے دی ہے۔ ویسے عام طور پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، ازواج مطہرات نہیں بیٹھا کرتی تھی، اور وہ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں آ رہی ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی اور کیا وجہ تھی۔ حضرت عائشہ نے یہ سمجھا ہے کہ مجھے اجازت مل گئی تو میں نے اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھنا ہے، تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو کہا، حضرت عروہ کو یا آپ کے جو بھانجے تھے اور یا بھائی تھے جو بھی تھے، ان کو یہ بات کہی ہے کہ میرا بھی خیمہ لگاؤ مسجد میں۔ انہوں نے خیمہ لگا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تو پہلے سے وہ تیار شدہ تھا، آپ نے تو تیاری پہلے کر لی تھی، ساتھ حضرت عائشہ نے بھی اجازت لے لی ہے، تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ مسجد میں لگوا لیا، لیکن اس خیمے کی اجازت رسول اللہ سے نہیں لی ہے کہ میں نے کہاں لگانا ہے، گھر لگانا ہے یا مسجد میں لگانا ہے، یہ نہیں پوچھا ہے، بس انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے نا۔ پھر حال یہ بن گیا ہے کہ ایک بی بی نے تو اجازت لی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اس کو جب دیکھا نا دیگر ازواج مطہرات نے جو حضرت عائشہ کے گھر کے قریب والی تھی، انہوں نے کہا یہ حضرت عائشہ جو ہیں یہ ہم سے آگے نکل جائیں عبادت کے اندر، انہوں نے بھی خیمے لگا دیے اور پوچھے بغیر۔ خیمے کا تو حضرت عائشہ نے بھی نہیں پوچھا تھا، دیگر ازواج مطہرات نے بھی آپ اپنے خیمے لگا دیے، چاہے وہ دیگر ازواج مطہرات سے مراد 2 ہیں یا 3 ہیں، ازواج کا لفظ آیا، تعین نہیں ہے، 2 تھیں 3 تھیں 4 تھیں جتنی بھی تھی، انہوں نے بھی خیمے لگا دیے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معتکف کی جگہ میں تشریف لائے اعتکاف کی نیت سے، تو دیکھا ہے کہ خیموں کی لائن لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں؟ تو بتایا کہ یہ عائشہ کا ہے، یہ حفصہ کا ہے، یہ سودا کا، یہ فلاں کا۔ تو کس نے کہا ہے کہ خیمے یہاں پہ لگاؤ؟ یہ سارے خیمے اکھیڑ دو، سب کو ختم کر دو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیمہ بھی اکھیڑ دو، ان کے خیمے بھی اکھیڑ دو اور میرا خیمہ بھی اکھیڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے باہر آ گئے۔ وہ گل سمجھ آ گئی؟ وہ جڑی مسجدیں دے اعتکاف بیویاں دے بٹھاندے نے، وہ سوچ لو وہ بخاری دی حدیث ہے، تو میں دکھا بھی سکتا ہوں، میرے کو تو خیر مسلم کھلی ہے، میں ترتیب نہ ادھر ہی چلا آ رہا ہوں۔ مسجد کے اندر بی بی کا اعتکاف نہیں ہے، مسجد کے اندر اعتکاف مرد کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ سارے بولو۔ مرد کا اعتکاف مسجد کے بغیر نہیں ہوتا، بالکل، چاہے حکومت پابندی لگا دے کہ مسجد میں نہیں بیٹھنا ہے، گھروں میں بیٹھو۔ گھر میں اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، مرد بیٹھتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، چاہے مجبوری سے بیٹھا ہے یا غیر مجبوری سے بیٹھا، اس کا ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مباشرت مت کرو اپنی بیویوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں،
قرآن میں نص آ چکی ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے مرد کا، مسجد کے بغیر مرد کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ گزشتہ سال یہ مسئلہ بن گیا تھا، جو کرونا کے نظر ہو گئے تھے اعتکاف، خیر ہماری مسجد میں تو ہوا تھا، کسی بڑے بڑے شہروں کا تو مسئلہ بن گیا تھا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کے اندر پوچھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ایسے حالات ہیں، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے جماعت کے ساتھ، جو حال تھا وہ تو پچھلے سال آپ نے دیکھا ہی ہے، اور اعتکاف کی بھی اجازت نہیں، تو ہم اعتکاف گھر میں کر سکتے ہیں؟ تو سراحت انہوں نے جواب دیا، قرآن جب کہتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہے، اعتکاف مرد کا صرف مسجد میں ہوگا۔ اگر حکومت مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتی تو اعتکاف نہ بیٹھو۔ اگر مسجد میں حکومت نماز نہیں پڑھنے دیتی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے، کیونکہ سنت ہے نا، سنت موقدہ ہے، تو اعتکاف بھی سنت ہی ہے۔ تو اگر وہ جماعت نہیں کرانے دیتی، وہ سنت ختم ہو گئی، تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہے مجبوری کی وجہ سے، اور آپ نے آمدن چھوڑی نہیں ہے، کسی آفت کی وجہ سے چھوڑ دی ہے، تو اس میں مشترکہ طور پر کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پہ رضا نہیں ہے، یہاں پہ مجبوری ہے۔ جس طرح مجبوری سے جماعت رہ گئی ہے، اسی طرح مجبوری سے اعتکاف چھوڑ دو۔ مسجد کے علاوہ مرد کے لیے اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں، اگر کوئی بیٹھ گیا تو وہ اعتکاف شرعی نہیں ہوگا، شریعت میں وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ میں مسلمانوں کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کوئی یہودیوں کا اپنا طریقہ ہوگا تو ہوگا، عیسائیوں کا اپنا طریقہ ہوگا تو ہوگا، کیسے وہ بیٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتکاف جو ہے مسجد کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب معاملہ یہ بن گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ مسجد میں اتنے خیمے کیوں لگا دیے ہیں، خود بھی آپ اعتکاف سے باہر آ گئے اور آپ کی بیویاں بھی باہر آ گئی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار اتنا پختہ کر لیا، مضبوط کر لیا ہے کہ اس سال آپ نے اعتکاف کیا ہی نہیں ہے۔ کو غور سمجھ آ رہی؟ اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا ہے۔ پھر اس جو اعتکاف، چونکہ آپ بیٹھ گئے تھے اور بیٹھ کر مسجد سے باہر آ گئے تھے، توڑ دیا نا، ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی قضا لازم تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا جو ہے اگلا مہینہ جو شوال کا ہے، اس کا جب آخری عشرہ آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں دوبارہ اعتکاف فرمایا ہے، اور دوسرے روزے رکھ کر 10 دنوں کا اعتکاف پورا کیا اور اس کی قضا کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اللہ نے رکھ دی ہے۔ اگر آپ کا اعتکاف نہ ٹوٹتا تو ہمیں مسئلے کا پتہ چلتا کہ اس کی قضا ہے یا نہیں، یا کیسے کرنی ہے۔ پھر اگر قضا کرنی ہے تو اس میں روزے ہیں یا پہلے جو رکھے گئے ہیں وہی کافی ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے دوبارہ روزہ بھی رکھا ہے، اعتکاف بھی کیا ہے، اور دن بھی اتنے کیے ہیں جتنے دنوں کا اعتکاف پہلے شروع کر لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں اللہ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ شریعت کا ایک مسئلہ بننا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو توڑ کر دوبارہ اعتکاف کیا ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، آپ وہ نیکی کا کوئی عمل بھی شروع کر دیتے تھے تو اسے خامخواہ ختم نہیں کرتے تھے۔ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ پڑھا کرتے تھے، لیکن بشری تقاضے کے مطابق اگر کبھی نہ پڑھ سکتے، چونکہ ساری زندگی کا معاملہ جو ہے کبھی نہیں بھی جاگ آتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو اشراق کے ٹائم پہ 12 رکعتیں پڑھ کر اس کا بدل اور قضا کر لیا کرتے تھے، چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اور ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ بات فرمائی ہے، اگر کسی امت کے کسی فرد کا اس نے کوئی اپنا عمل شروع کیا ہوا ہے، معمول بنایا ہوا ہے ایک کام کا عمل، معمول مثلاً وہ عشاء کے بعد سورۃ تبارک الذی پڑھتا ہے، جس کی فضیلت بھی ہے کہ پڑھ کر سونا چاہیے، یا سورہ یاسین پڑھ کر سوتا ہے، سورہ رحمان پڑھ کر سوتا ہے، سورہ واقعہ مطلب تلاوت کر کے سوتا ہے، پائیا سپارہ آدھا سپارہ اس طرح، اور ایک دن اس سے رہ گئی ہے، اب وہ پریشان ہو گیا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں بات، رہ گیا ہے سورج چڑھنے کے بعد جب پورا دن پڑھا ہے، جس وقت مرضی پڑھ لے، اس عمل کی قضا ہو جائے گی، بعد میں پڑھ لے، لیکن اس عمل کی ترتیب کو اسی طرح برقرار رکھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، عام طور پہ اس عمل پہ کاربند
لیکن اگر کوئی کسی وقت میں ایسا معاملہ ہو جاتا تو اس کے بعد میں اس کا بدل اور اس کی قضا کر لیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ فرمایا ہے۔ یہاں پر جو جگہ ذکر کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں، فلم یعتکف عامًا، ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا ہے۔ فلما کان فی العام المقبل، پھر جب آئندہ سال آیا اعتکف 20، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ باب کے متعلق ظاہراً تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف توڑا نہیں ہے، شروع سے اعتکاف میں بیٹھے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جہادی، مدینہ منورہ میں آئے دن جنگیں ہوتی تھی، تو جنگوں کے لیے جب بندہ نکل گیا تو اعتکاف تو گھر بیٹھنا ہے، تو جنگی محاذ کے اندر جو بندہ کھڑا ہے وہاں اعتکاف تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی آپ کسی جنگی مہم پہ گئے ہوئے تھے اور ادھر ہی اعتکاف کا وقت آ گیا، تو وہ آپ کا اعتکاف رہ گیا تھا، وہ بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ آئندہ سال جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، 10 دن اس سال کے اور 10 دن پچھلے سال کے، اور وہ اپنا کوٹا کیا کر دیا ہے، پورا کر دیا، اور اپنے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، چلو ایک تو یہ ترتیب جو پیچھے قضا کر دی تھی کہ اس کو اگلے مہینے کے اندر ہی قضا کر لیا ہے، ایک عمل یہ ثابت ہو گیا، لیکن اس میں آپ نے روزے رکھے ہیں۔ اگر رمضان کے علاوہ آپ کسی اور مہینے میں اعتکاف کو دوبارہ قضا بدل کے طور پہ کر رہے ہیں تو پھر روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن اگر آپ نے سال انتظار کیا اور اگلا رمضان آ گیا ہے تو پھر رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ ویسے ہی رکھنے ہیں، وہی کافی ہو جائیں گے، پھر مزید علیحدہ کوئی روزے نہیں ہوں گے۔ دونوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو گئے ہیں، ثابت ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو اعتکاف کا عمل تھا کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کو دوبارہ کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے، آپ نے نماز شروع کر لی ہے، نفل نماز، تو نفل ہی ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں، ویسے پڑھنے چاہیے، کیونکہ فرض تو اللہ نے واجب کر دی ہے، ضروری کر دی، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن سزا ہوگی۔ اور اصل مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے شوق سے عبادت کریں۔ شوق سے عبادت وہ ہوگی جو اللہ نے فرض نہیں کی پھر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ نفل عبادت ہے۔ تو نفلی عبادت مثلاً آپ نے نفل شروع کی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، جتنی بھی آپ نے نیت کر لی کہ میں اتنے پڑھ رہا ہوں، تو وہ اس نے توڑ دی ہیں کہ ٹوٹ گئے ہیں، تو آپ جب اس نے شروع کر لی ہے نا تو پھر شریعت کا یہ مسئلہ بن گیا کہ اب ان کو باطل نہیں کرنا ہے، اب ان کو پورا کرنا ہے۔ پہلے شروع کرنے تھے آپ کو اختیار تھا، جب شروع کر لیے تو اب اس کو پورا کرنا کیا ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے، اب ان کو باطل نہیں کرنا ہے۔ اگر باطل ہو گئے ہیں تو اب ان کی قضا بھی لازم ہے، ٹوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، وضو ٹوٹ گیا ہے یا ویسے کوئی معاملہ بن گیا ہے، ٹوٹ گئے ہیں، تو پھر خیر اس کی بدل کیا ہے، اتنے نفل دوبارہ پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھو 2 رکعتیں پڑھ لو، 4 رکعتیں پڑھ رہا تو 4 رکعتیں دوبارہ پڑھ لو، تاکہ وہ تمہارا جو ضائع ہو گیا تھا عمل اس کو دوسری صورت میں آپ پائے تکمیل تک پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف لازم نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب